داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 118 سنت سارا اور سلیب۔ بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں اس نے کھویا کچھ بھی نہیں مگر پایا بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ اس کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہا ہے۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ آپ اسے شکست نہ کہیں۔ ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا، بیروت وہی ہے جہاں پہلے تھا، وہیں رہے گا۔ ہم اس شہر پر ایک بار پھر حملہ کریں گے۔ اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی ایمان فروش موجود ہیں۔ خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زم تھا۔ بہت دن گزر گئے تھے، اس کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ اس نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی، مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کے دوران فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خوریز لڑائی لڑنی پڑی، پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی۔ سلطان ایوبی فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ آرام فوج کے لیے تھا، سلطان ایوبی کی تو نیند اڑ گئی تھی۔ دن کو وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہلتا یا باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا، اپنے سالاروں کے ساتھ بھی کم بولتا تھا۔ اسی کیفیت میں اسے ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں۔ سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، وہاں ایک سالار اور بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار اس کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے۔ ایک سالار نے کہا، میں نے آپ کو اس حالت میں رملہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی امیر ہمارے پاس نہیں آیا۔ عزاء الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں اپنی فوج دیں گے؟ ان کا یہ سرد رویہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمان کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدے کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بےمانی سے جذبات بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے بیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔ جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا کھیل بن کے رہ جاتا ہے، تو اتار کر پھینکا جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ठहरी ठहरी आवाज़ में बोल रहा था। वो चुप हो गया, फिर गहरा सांस लेकर बोला, तुम महसूस नहीं कर रहे कि यह भी मेरी शिकस्त है कि मैं जो अमल के मैदान का मर्द हूँ, खेमे में खड़ा औरतों की तरह बातें कर रहा हूँ। हमें इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में होना चाहिए था। मेरी पेशानी मस्जिद अक़सा में सजदे करने को तड़प रही है। मुझे उन शहीदों के खून का खराज अदा करना है जो फ़िलिस्तीन की आबरू और आज़ादी पर कुर्बान हो गए हैं। सुल्तान अयूबी की आवाज़ में एक लख्त कहर आ गया। उसने टहलते टहलते रुक कर सालारों के सामने खड़े होकर कहा, क्या तुम उन बच्चों का सामना कर सकते हो जिन्हें मेरे हुक्म और मेरे अज़ाइम ने यतीम किया है? क्या तुम उन औरतों के सामने जाकर अपना सर ऊंचा कर सकते हो जिनके खाविंद नारे लगाते हमारे साथ आए और उनके लहूलहान जिस्म घोड़ों के सुमों से कीमा हो गए? तुम खूबरू और जवान छापे मारों को कैसे भूल सकते हो जो हमसे बहुत दूर दुश्मन के इलाकों में दूर अंदर जाकर शहीद हो गए? मैं उनमें से किसी के माँ के सामने जाने से डरता हूँ। डरता इसलिए हूँ कि उसने ये कह दिया कि मेरा बेटा वापस करो या मुझे क़िबला अव्वल ले चलो। मैं अपने बेटे की शहादत पर शुक्राने की नफिल पढ़ूँ तो मैं उस माँ को क्या जवाब दूँगा? शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। मोहतरम सुल्तान, ये छापा मार दस्तों के सालार सारिम मिस्री की आवाज़ थी जो सुल्तान अयूबी के खेमे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ था। सुल्तान अयूबी की उधर पीठ थी। किसी शहीद की माँ अपने बेटे के खून का हिसाब नहीं मांगेगी। रसूल का कलमा पढ़ने वाली माँओं का दूध आबे ज़मज़म जैसा पाक और मुक़द्दस है। उस दूध के पाले हुए बेटे आपके हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से लड़ा करते हैं। आप उनके खून का खराज अपने ज़िम्मे ना लें। गद्दारों के खून की बात करें। हमारी तलवारें गद्दारों के खून की प्यासी हैं। तुमने मेरे हौसले पर जान डाल दी है सारिम, सुल्तान अयूबी ने कहा। मेरे दोनों रफ़ीक भी यही कह रहे थे कि मायूस और जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है भी क्या? सारिम मिस्री ने कहा, शिकस्त है मगर दायमी नहीं। हम इसे फ़तेह में बदल कर दिखाएंगे। अगर बात मैदान जंग की होती तो मैं एक बाजू कटवा कर भी परेशान और मायूस नहीं होता। सुल्तान अयूबी ने कहा, मुश्किल ये पैदा हो गई है कि दुश्मन ज़मीन के नीचे चला गया है। सलीबी और यहूदी हमारी कौम में ऐसे जहरीले असरात छोड़ रहे हैं जो पुरकशिश और तिलिस्माती हैं। कौम और फ़ौज के मुतालिक मुझे इत्मीनान है। सिपाही और आम आदमी इन असरात को कबूल नहीं करता। इन्हें वो चंद एक अफराद कबूल करते हैं और कर चुके हैं जिनका असर कौम पर है, और ये उमरा और हाकिमों का तबका है। इनमें बाज़ मजहबी पेशवा भी शामिल हैं और उनमें चंद एक सालार भी हैं जो रियासतों के हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ये ईमान फरोशों को एक गिरोह है जो सीधे साधे लोगों को मज़हब का धोखा देकर उनमें मज़हब का जुनून पैदा करते और उन्हें मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ उकसाते और भड़काते और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैर मज़हब के लोग मुसलमान उमरा इसी सतह के तबक़े को अपने ज़ेर असर लेते हैं। फिर यह तबक़ा लोगों को मज़हब और मोहब्बत का धोखा देता और उन्हें भूखा और बेबस रखता है ताकि लोग ये ना देख सकें कि यह तबक़ा दरपर्दा क्या कर रहा है, मगर हम आलिम नहीं। एक सालार ने कहा, हम ख़तीब और मस्जिदों के इमाम नहीं कि तलवारें फेंक कर लोगों को वाज़ और खुतबे सुनाते फिरें। हमें ये मसला तलवार से हल करना होगा। हम पत्थरों को घोड़ों के सिमों तले रौंदना होगा। ये लोग कुरान के मुनकिर हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, कुरान का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि कुफ़ार को दोस्त मत समझो, उनकी बातों में ना आओ। तुम नहीं जानते कि उनके दिल हमारे ख़िलाफ़ कुदूरतों से भरे हुए हैं। ये लोग नाम के मुसलमान हैं। सारिम मिस्री ने कहा, कुरान का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। यह सूरत हाल बहुत नुकसानदेह है कि इन लोगों ने कुरान भी हाथों में उठा रखा है और कुफ़ार के इशारों पर भी नाच रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, कौम ने हमेशा ऐसे ही सरबराहों के हाथों धोखा खाया है जिनके हाथ में कुरान और दिल में सलीब है। ये लोग आज़ान की आवाज़ पर खामोश हो जाते हैं मगर उनके दिलों में गिरजों के घंटे बजते हैं। कौम उनका असली रूप नहीं दे सकती और उनके दिल की आवाज़ नहीं सुन सकती। यही वजह कि हम एक खाना जंगी में एक दूसरे के खून बहा चुके हैं
اور دوسری خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے۔ ایک سالار نے کہا، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ ہم اب کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہ کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی ہوگا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی کا سایہ آ گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے تاثر سے جو اس پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ میرے عزیزوں، رفیقوں، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے رکھے گی۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبل اول امت رسول کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے اٹھے گا تو کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور درپردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ سالار سالم مصری نے کہا، ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپہ مار دستوں کو میری بتائی ہوئی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سالم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہمارے تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے۔ وہ ہم پر ہمارے انداز کے شب خون ماریں گے، بلکہ ان کے چھاپوں اور شب خونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور سے فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپہ مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عزاء الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی اطلاع مجھے مل جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر موصل میں ہی صلیبیوں کا خفیہ اڈا ہوا تو اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں مسلمان امراء کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہے۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے قاصدوں کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف میان سے باہر نہ نکلے، لیکن میں ناکام رہا۔ میں اس حکمرانوں اور امراء کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں بیٹھوں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان امراء کو گھٹنوں بیٹھا دوں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگا۔ بیروت میں بالڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں سے 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ عریاں لگتی تھیں۔ جو
شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان دو مسلمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ دو لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا انہیں شاہ بالڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کوئی آدمی سینہ تانے اور گردن اکڑائے ٹہل رہا تھا۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالاروں کے کمروں کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوس کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے دو مسلمان کو بالڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا گورے رنگ کا تھا۔ وہ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اسی آدمی جیسے لباس میں دو آدمی پیرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، سنو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں۔ ہم تو یہاں سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ دو آدمی جو اندر آ گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ مسلمان کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یہودی کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں۔ اسے جواب ملا، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عزاء الدین کے ایلچی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے۔ جیکب نے کہا، ان ایلچیوں کو کون بتائے کہ صلاح الدین ایوبی ختم ہو چکا ہے؟ رملہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کے آگے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب نہیں کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو دوست، ایک پہرے دار نے طنزیہ کہا۔ سلطان ایوبی قیدی ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بالڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ جیکب وہیں سے ہٹ آیا، لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے دونوں مسلمان گم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں عزاء الدین والی موصل کے ایلچی تھے۔ اس سلسلے کی پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تو عزاء الدین نے قاضی بہاؤالدین شداد کو خلیفہ کی طرف بغداد کو اس عرضداشت کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کرا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عزاء الدین کو بخش دیا۔ عزاء الدین بظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے در پردہ ایلچیوں کو صلیبی حکمران بالڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ دو ایلچی اب بالڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا کہ آپ نے سلطان ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلچی نے بالڈون کو بتایا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ سلطان
صلاح الدین ایوبی بر وقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے بجائے اس کی فوج پر شبخون مارتی رہیں گی۔ اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ دمشق پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے موٹے امراء ہیں میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ آپ ان کے قلعے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی فوج کو موصل کے اندر قیام کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو تاثر دے رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں۔ ایلچی جب یہ پیغام دے رہے تھے اس وقت بالڈون کے ساتھ اس کے 2 جنرل تھے۔ عزاء الدین کے ایلچی بھی فوجی مشیر تھے، جنگی امور کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بالڈون ان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث اور بات چیت کرتا رہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اس کے جال میں آ گئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی شرطیں عائد کرنی شروع کر دیں۔ عزاء الدین کو شاید پوری طرح احساس نہیں کہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں دبوچا جا سکتا۔ بالڈون نے کہا ہم دمشق کو محاصرے میں لیں گے تو وہ برق رفتار پیش قدمی کر کے ہم پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ ہم دمشق کی طرف پیش قدمی کریں تو صلاح الدین ایوبی کو قبل از وقت خبر نہ ہو۔ وہ عقاب اور گدھ کی طرح بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا جھپٹا مارتا ہے کہ پسپائی بھی محال ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کھلی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فوری طور پر ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ چھاپہ مار دستے بھیج دیے ہیں جو سلطان ایوبی کی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان دستوں کے لیے ہمیں مستقل اڈے کی ضرورت ہے۔ یا آپ مہیا کر دیں گے تو ہم سلطان ایوبی کی فوج کو صرف چھاپہ مار دستوں سے ہی بے حال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے قابل رہے نہ بھاگ سکے گا۔ آپ ہمارے دستوں کو پناہ، مدد اور خوراک وغیرہ مہیا کرتے رہیں، ہم اسلحہ اور سامان بھیجتے رہیں گے۔ آپ حلب کے والی عماد الدین سے بھی کہہ دیں کہ ہم پر بھروسہ رکھیں اور ہمارے چھاپہ مار دستوں کو بوقت ضرورت پناہ اور مدد دیتا رہے۔ دوسرے امراء اور قلعہ دار بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کا خیال رکھیں ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر اس کا اتحادی نہ بن جائے۔ اتحاد کی شرائط طے کر لی گئیں۔ عزاء الدین نے ایلچیوں کو پورا اختیار دے دیا تھا کہ وہ شرائط طے کر کے آئیں اور وہ جو مراعات صلیبیوں کو دینا مناسب سمجھیں دے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایمان ایک صلیبی حکمران کے ہاں صرف اس لیے گروی رکھ دیا تھا کہ ان کی حکمرانی محفوظ رہے۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا تھا تو ضیافت میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ انہیں دراصل شراب اور شراب پلانے والی لڑکیوں کے ساتھ ہی دلچسپی تھی۔ ان مسلمانوں پر زیادہ اعتماد نہ کریں۔ ایک جنرل نے بالڈون سے کہا موصل میرا اڈہ بن گیا تو میں آہستہ آہستہ پوری فوج وہاں لے جاؤں گا اور عزاء الدین کو وہاں سے بے دخل کر دوں گا۔ ہم سب کا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں کو ہم متحد نہ ہونے دیں بلکہ انہیں آپس میں لڑاتے رہیں اور آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں۔ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان عیش و عشرت اور حکمرانی کا لالچ دے دو تو اپنی خودداری اور اپنا مذہب تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ عزاء الدین، عماد الدین اور دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان امراء صرف اس لیے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہیں کہ وہ سب خود مختار بنے رہنا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی خاطر پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عیش و عشرت اور حکمرانی کا قائل نہیں۔ وہ ان سب کو ایک محاذ پر متحد کر کے فلسطین سے ہمیں بے دخل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے، لیکن جنہیں متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جنگ و جدل سے ڈرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عزاء الدین اور اس کا ٹولہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا نہیں۔ اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ہم حشیشین کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ بالڈون نے اپنے جنرلوں کو چند ایک ہدایت دے کر کہا عزاء الدین کے ان دونوں ایلچیوں کی اتنی خاطر تواضع کرو کہ ان کی عقل بالکل ہی ماری جائے اور انہیں یاد ہی نہ رہے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اس نے جس ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کو کہا وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں
ان ایلچیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں کمرے سے باہر نہ جائیں۔ بالڈون نے کہا صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بیروت میں موجود ہیں۔ دونوں ایلچی شراب اور لڑکیوں کے نشے میں بدمست ہوئے جا رہے تھے۔ محترم ادھر ادھر بکھرے ہوئے شراب پی رہے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ زیکب ان دو ایلچیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان میں سے ایک اسے الگ مل گیا۔ زیکب نے فوجی انداز سے اسے سلام کیا اور پوچھا، غالباً موصل کے مہمان ہیں؟ ہم موصل والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم موصل کے حکمران عزاء الدین کے ایلچی ہیں۔ ایلچی نے شراب کے نشے میں بدمست ہوتے ہوئے کہا، ہم یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ بیروت کے صلیبیوں کے دل میں موصل کے مسلمانوں کی کتنی محبت ہے۔ ایلچی کے جس طرح زبان لڑکھڑا رہی تھی اسی طرح اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑا گئیں۔ وہ اتنی زیادہ پی چکا تھا کہ پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے جیکب کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، شراب کا یہی کمال ہے کہ انسان کے دل سے مذہب نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ محبت آ جاتی ہے۔ مجھے صلیب سے محبت ہے اور مجھے تمہاری اس برچی سے محبت ہے۔ جس روز یہ برچی صلاح الدین ایوبی کے سینے میں اتر جائے گی اس روز میں سالار اعظم بن جاؤں گا۔ زیکب وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی گھومنے پھرنے کی تھی۔ وہ ایلچی کو جھومتا لڑکھڑاتا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایلچی کو دو آدمی لے کر جا رہے تھے۔ وہ ہوش میں نہیں رہ رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب زیکب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ناچ گانا جاری تھا۔ زیکب اور اس کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے آدمی آ گئے۔ زیکب اپنے کمرے میں گیا، وردی اتاری اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ باہر نکل گیا۔ اس کا رخ کسی اور طرف تھا، لیکن وہ اس طرف چلا گیا جہاں لڑکیاں رہتی تھیں۔ یہ ایک عمارت تھی جس کا ایک حصہ اتنا خوبصورت تھا جیسے وہاں شہزادیاں رہتی ہوں۔ یہ ان لڑکیوں کی رہائش گاہ تھی جو جاسوسی کے لیے اور کردار کی تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں، امراء اور سالاروں اور حکمرانوں کو صلیب کے جال میں پھانسنے بھیجی جاتی تھیں۔ انہیں ان علاقوں میں جو صلیبیوں کے قبضے میں آ گئے تھے مسلمان جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی عمارت کے دوسرے حصے میں ناچنے گانے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے قدر و قیمت جاسوس لڑکیوں جتنی نہیں تھی جو جسمانی حسن کے لحاظ سے جاسوس لڑکیوں سے کم نہیں تھیں۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ محل میں ضیافتوں پر ناچ کرتی تھیں۔ باہر کے مہمان آئیں تو ناچ گانا ضروری ہوتا تھا۔ اس رات موصل کے مسلمان ایلچی کے اعزاز میں جو ضیافت دی گئی تھی اس میں ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان میں سارا نہیں تھی۔ سارا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے خد و خال اور اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ یورپ کی لڑکیوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بیروت کی ہی رہنے والی ہو سکتی تھی، مصر کی بھی، اور وہ یونان کی بھی ہو سکتی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہاں کی رہنے والی ہے۔ جیکب کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ ناچنے گانے والیوں میں اسے سارا نظر نہیں آئی۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ بیمار ہے یا اس پیشے سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہے۔ زیکب کو معلوم تھا کہ سارا اس پیشے سے خوش نہیں کیونکہ وہ خود بھی نہیں لائی گئی ہے۔ زیکب بھی اسی محل کے قریب رہتا تھا اور اس کی ڈیوٹی محل میں ہی ہوتی تھی۔ ایسے ایک ضیافت کے دوران سارا اتفاق سے زیکب سے ملی تھی۔ سارا کو سب مغرور لڑکی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بولتی نہیں تھی۔ زیکب میں نہ جانے اسے کیا نظر آیا کہ اسے وہ پسند کرنے لگی۔ زیکب کو بھی یہ لڑکی اچھی لگنے لگی۔ ایک رات سارا محل سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زیکب مل گیا۔ سارا نے اسے کہا، میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ کمرے تک نہیں چلو گے؟ اکیلے جاتے ڈر جاتا ہے۔ زیکب نے کہا، یہاں سے تمہیں کوئی اغوا کر کے نہیں لے جا سکتا۔ اب میں اغوا نہیں ہو سکتی۔ سارا کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ کہنے لگے، اب تو اپنے آپ کو خود ہی اغوا کروں گی، میرے ساتھ چلو۔ اکیلے جاتے ڈر تو نہیں آتا، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ سارا جیسی حسین لڑکی کا جیکب کو پسند کرنا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ زیکب مردانہ حسن اور وضاحت کا شاہکار تھا۔ چند اور لڑکیوں نے اس کے ساتھ دوستی کی پیشکش کی تھی
لیکن زیکب ان سے دور ہی رہتا تھا۔ دور رہنے کی وجہ تھی کہ یہ سب ناپاک اور عصمت بریدہ لڑکیاں تھیں۔ زیکب نے ان کی پیشکش ٹھکرا کر اپنی قسمت چڑھا لی اور اپنی کشش میں اضافہ کر لیا۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ بدکاری کو گناہ کے بجائے تفریح بلکہ جائز سمجھا جاتا تھا۔ پہلی ملاقات میں زیکب سارہ کو بھی ایسی بدکار لڑکی سمجھتا تھا، لیکن سارہ میں سنجیدگی اور متانت سی تھی جو زیکب کو اچھی لگی تھی۔ سارہ کو جب پتہ چلا کہ زیکب شراب نہیں پیتا تو اسے اور زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر ایک رات سارہ نے اس کے منہ سے اپنی تعریف کرانے کے لیے پوچھا تھا، تم نے میرے رقص کی کبھی تعریف نہیں کی؟ دوسرے مجھے راستے میں روک کر میرے فن اور جسم کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، میری زبان سے تم اپنے فن کی تعریف کبھی نہیں سنو گی۔ زیکب نے جواب دیا، البتہ تمہارے جسم میں جادو کا سا اثر ہے، بہت اچھا جسم ہے۔ خدا نے تمہارے چہرے مہرے میں جو کشش پیدا کی ہے وہ خدا کے بندوں کی نظریں کو جکڑ لیتی ہیں، لیکن یہ جسم ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا، نہ کسی کو انگلیوں پر نچاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ جسم کسی ایک مرد کی ملکیت ہوتا، وہ مرد 6 کلمے پڑھ کر اس جسم کو احترام اور پیار کے ساتھ مستور کر کے لے جاتا تو جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ زیکب سارہ نے حیران سا ہو کر کہا، تم کون سے 6 کلموں کی بات کر رہے ہو؟ عیسائی اپنے دلہنوں کو مستور کر کے نہیں لے جاتے۔ زیکب گھبرا گیا، پھر اچانک قہقہ لگا کر بولا، میرا دماغ پر مسلمان سوار رہتے ہیں، میری اپنی تو شادی ہوئی نہیں، مسلمانوں کی شادیاں دیکھی ہیں۔ ان سے وضاحت کی کہ 6 کلمے اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، مگر سارہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ چپ ہو گئی اور خلاؤں میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بےتاب سی ہو کر اس نے زیکب کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم مسلمان تو نہیں ہو زیکب؟ میرا کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ تم جاسوس ہو سکتا ہے ملازمت کے خاطر تم اپنے آپ کو عیسائی بنا رکھا ہو یا عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو۔ زیکب مسلمان نہیں ہوا کرتے۔ سارہ زیکب نے کہا، میرا نام گلبرٹ زیکب ہے۔ تم اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تم کلمہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں؟ سارہ نے کہا، شاید تم اچھا نہ جانو، مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ 6 کلمے پڑھ کر اپنی دلہنوں کو مستور کر کے لے جاتے ہیں۔ اس نے آہ بھر کر کہا، عورت اریاں کر دی جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مستور ہونے میں جو روحانی قرار تھا وہ چھن گیا ہے۔ ناچنے میں بھی لذت نہیں اور حسن کا جادو طاری کر کے دوسروں کو انگلیوں پر نچانے میں بھی کار نہیں۔ میں جب تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو آئینے میں مجھے ایک قابل نفرت عورت نظر آتی ہے اور اپنے عکس کو مستور نہیں کر سکتی، اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ البتہ میرے روح پر سیاہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تم اس پیشے سے اتنی متنفرت ہو تو نکل بھاگو یہاں سے۔ زیکب نے کہا، کدھر کو؟ سارہ نے کہا، یہاں سے بھاگو گی تو کسی قہبہ خانہ والوں کے قبضے میں آ جاؤ گی۔ کیا تم میرے رقص کو پسند کرتے ہو یا مجھے؟ میں اس سارہ کو پسند کرتا ہوں جو اس پیشے سے نفرت کرتی ہے، اداس اور پریشان رہتی ہے۔ زیکب نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم خدا کی توہین کر رہی ہو، تم فوج میں کسی طرح آ گئے ہو۔ سارہ نے کہا، تمہیں کسی دیہاتی گرجے میں پادری ہونا چاہیے تھا، تم ہر روز کتنی شراب پیتے ہو، اس کی بو سے نفرت ہے، پھر تم مسلمان ہو۔ سارہ نے وثوق کے لہجے میں کہا، اگر تم نہیں تو تمہارا باپ مسلمان تھا۔ تم عورت کو مستور دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں رقص پسند نہیں، تمہیں شراب کی بو سے بھی نفرت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ مجھے جو کوئی دیکھتا ہے کھا جانے کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تم میرے دل کے درد کو سمجھتے ہو نا؟ سمجھتا ہوں سارہ، زیکب نے کہا، یہ درد میرے دل نے محسوس کیا تھا۔ پھر وہ کئی بار ملے۔ سارہ زیکب کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتے تھی۔ اس نے زیکب سے کئی بار کہا تھا کہ وہ تمہاری چال ڈھال، تمہارے خیالات مسلمانوں جیسے ہیں۔ زیکب نے کئی بار اس سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ پسند کیوں کرتی ہے۔ سارہ نے کبھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا تھا، البتہ دونوں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا
کہ وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔